میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ایمان جتنا بلند ہوگا ویسی ہی آزمائش آئے گی۔ یہ کربلا کے امتحانات سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ امام حسین کے ایمان کا درجہ کیا رہا ہوگا۔ اس ایمان کی بلندی کے اعتبار سے ان پر آزمائش آئی۔ اسی لیے تو بزرگوں نے فرمایا کہ ہم میں سے کوئی بھی امام حسین کے صبر کو نہیں پہنچ سکتا۔ استقامت اور صبر یہ دو چیزیں ایسی ہیں اچھے اچھے لوگوں کے پیر ڈگمگا جاتے ہیں۔ استقامت کا مطلب ہے ڈٹے ہوئے رہنا حق پر، اور یہ سب کو نہیں مل پاتا۔ دوسرے سب سے بڑا صبر جو ہم نے دیکھا ہے وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ جب وہ کربلا کے میدان میں موجود تھیں، ان کی عمر مبارک بھی تقریباً 55 سال کے قریب تھی، اور سیدہ زینب وہ ہیں جن کے خود سگے شہزادے اون اور محمد ان کی آنکھوں کے سامنے مارے گئے تھے اور ٹکڑے کیے گئے تھے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اس پر بھی خاموش رہی۔ اس خاتون کے استقامت پر لاکھوں سلام۔ کربلا کے میدان میں سیدہ زینب جتنی موتیں دیکھ رہی تھی، ہر موت پر ایک موت کی تکلیف ہے، ہر موت پر ایک موت کی تکلیف، لیکن وہ صابرہ و شاکرہ رہیں۔ پوری تاریخ میں ڈھونڈ کر کے آپ نکالیں، کہیں پر بھی سیدہ زینب نے نہ اپنے بال نوچے، نہ کپڑے پھاڑے، نہ چہرے پر ہاتھ مارا، بلکہ ایسا صبر کا دامن پکڑی رہیں کہ پوری زندگی بھر انہوں نے صبر کی تلقین کی تمام خواتین کو۔ گھر لٹانا، سر کٹانا کوئی تم سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا مومن کو جب مصیبت آتی ہے تو اس کے لیے وہ نعمت ہے۔ دو چیزوں میں سے ایک چیز ہوگی اس کے ساتھ، اگر بخار بھی آئے، میرے آقا فرماتے ہیں اگر بخار بھی آیا ہے، یا تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرے گا یا تو اس کے درجے کو بلند کرے گا۔ نہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو، پسندیدہ بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، ورنہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کبھی طبیعت خراب ہی نہیں ہونا چاہیے تو فرعون بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگ، فرعون کو 90 سال تک نہ کبھی سردی آئی نہ بخار، کبھی کوئی بیماری نہیں، اور جب بندہ کبھی بیمار نہیں ہوتا تو اپنے آپ کو خدا تصور کرنے لگ جاتا ہے، میں تو دنیا کا سب سے مضبوط آدمی ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن مصیبتیں دے کر کے رب تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہاری حقیقت بھی بتاتا ہے، اور انسان کو انسان کی لمٹ میں رہنا سکھایا جاتا ہے۔ آج مصیبتیں اور آفتیں آتی ہیں تو واویلا کرنے والوں کے لیے میرا میسج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہر بات کو دیکھ رہا ہے۔ تمہارے چیخنے سے، چلانے سے، تمہاری شکایت کرنے سے گئے ہوئے آدمی کی جان واپس تو نہیں آنی ہے۔ رب تعالیٰ کے حضور بری بری باتیں بھی کرو گے تو کیا وہ گئی ہوئی جان واپس آ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبیوں کی بھی روح کو قبض کرنے کا حکم دیا۔ اس کائنات میں پھر کوئی ہمارے رونے، چیخنے، چلانے سے واپس نہیں آتا۔ ہاں، غم کرنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن غم کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی غم فرمایا، لیکن غم کا مطلب کبھی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں، تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ یعنی تم حکم دو گے، رب تبارک و تعالیٰ کو تم مشورہ دو گے کہ کس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اس لیے ان مواقع پر ہم سب کی آزمائش ہے، ہمارا امتحان ہے۔ غم کا غلبہ جب آ جاتا ہے تو اچھے اچھوں کو یاد نہیں رہتا۔ مومنین کو کہا گیا ہے کہ وہ یاد دہانی کریں، جائیں غموں کے وقت ان کی حالت دریافت کریں اور انہیں صبر کی تلقین کریں، ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔